بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 87 سے 96 پر بات چیت کریں گے۔ جی، یہ آیات بنی اسرائیل کے رویوں اور اللہ کی مسلسل بھیجی گئی ہدایت کے بارے میں بہت اہم نکات سامنے لاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت 87 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، پھر پے در پے رسول بھیجے۔ بالکل، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشانیاں یعنی معجزات دیے گئے اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ وہی افسوسناک، جب بھی کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم لایا تو انہوں نے تکبر کیا۔ صرف تکبر ہی نہیں بلکہ ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور دوسرے گروہ کو اللہ معاف کرے قتل ہی کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت 88 میں ان کا ایک بہانہ بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ جی، یعنی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے، گویا ان تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل وجہ بتائی۔ بالکل، فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اسی لیے وہ ایمان بہت کم لاتے ہیں۔ یعنی دلوں پر غلاف نہیں، کفر اصل رکاوٹ ہے۔ اچھا، اور پھر آیت 89 میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے قرآن کے بارے میں۔ جی، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن آیا، جو ان کے پاس موجود کتاب توریت کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ ہاں، اور وہ تو اس نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے جس کے وسیلے سے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ بالکل، یعنی وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی کتاب ہیں، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انکار کر دیا۔ صرف اس لیے حسد کی وجہ سے۔ آیت 90 میں یہ بات اور بھی واضح ہے۔ اچھا، حسد؟ کس بات کا حسد؟ اسی بات کا کہ اللہ اپنا فضل یعنی نبوت اور کتاب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، گویا اللہ کے انتخاب پر اعتراض تھا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ انکار، یہ حسد، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے، پہلے کفر، پھر حسد کی وجہ سے انکار۔ اور یہ رویہ آگے بھی چلتا رہا جب ان سے کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو ان کا جواب تھا کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر۔ حالانکہ قرآن تو حق تھا اور ان کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ جی، اور قرآن نے پھر ان سے بڑا سخت سوال پوچھا۔ کون سا سوال؟ یہی کہ اگر تم واقعی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی ان کے قول اور فعل میں کھلا تضاد تھا۔ بالکل، دعوی ایمان کا اور عمل انبیاء کے قتل کا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آیت 92 میں انہیں یاد دلایا گیا۔ کیا یاد دلایا گیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کیسی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ جی ہاں، جیسے عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمکنا۔ بالکل، لیکن ان نشانیوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ظالم تھے۔ پھر آیت 93 میں ایک اور مشہور واقعے کا ذکر ہے، کوہ طور والا۔ ہاں، جب پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، یعنی اطاعت کرو۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ سنا اور نافرمانی کی؟ یہ کیسا جواب تھا؟ یہی تو، ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ اللہ کے حکم کے سامنے یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری بات کا حکم دے رہا ہے؟ جی، اور پھر ان کا ایک اور دعویٰ، آیت 94 میں، کہ آخرت کا گھر یعنی جنت بس خالص ہمارے لیے ہے۔ ہاں، جیسے جنت پر صرف ان کا ہی حق ہو۔ تو اللہ نے انہیں چیلنج کیا۔ کیا چیلنج تھا؟ کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ اچھا، موت کی تمنا کیوں؟ کیونکہ جو جنت کا یقینی امیدوار ہو اسے تو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو اپنے رب سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ تو کیا انہوں نے موت کی تمنا کی؟ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ آیت 95۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں، یعنی انہیں اپنے انجام کا پتہ تھا۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ وہ تو زندگی کے بہت حریص تھے، شدید حریص۔ آیت 96 میں آتا ہے کہ آپ انہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر
زندگی کا حریص پائیں گے۔ مشرکوں سے بھی زیادہ؟ جی، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ لیکن کیا لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لمبی عمر اسے عذاب سے دور کرنے والی نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہدایت تو مسلسل آتی رہی، نشانیاں بھی واضح تھیں، مگر تکبر، حسد، دنیا کی محبت اور عہد شکنی، یہ چیزیں حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئیں۔ اور دعوے چاہے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، اصل چیز عمل ہے اور نیت ہے۔ بالکل، اور یہ بات آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ یہ رویے، یہ نفسیات، کیا آج ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آتے؟ صحیح۔ وہ کون سے خلاف ہیں جو آج لوگ اپنے دلوں اور دماغوں پر ڈال لیتے ہیں تاکہ حق بات نہ سننی پڑے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ یقیناً اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اچھا جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے سننے والوں کے لیے یہ گفتگو مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔